ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂਗਾ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਠੀ ਕਾਗ ਉਡਾਵਾਂ ਆਪ ਵੰਝਾਂ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਸਿਦ ਭੇਜਾਂ कि मेरा थी गया हाल बीमारा गुलाम फरीदा मैं तावें विछड़ी जिवें विछड़ियां कूंज कतारा गुलाम फरीदा मैं ताऊं में विछड़ी जिवें विछड़ियां कूंज कतारा उमरां लंघियां बाबा पार उमरां लंघियां बाबा पार अंदरों अंदरी वगदा रहिंदा पानी दर्द हयाती दा अंदरों अंदरी वगदा रहिंदा पानी दर्द हयाती दा उच्चियां लम्मियां उच्चियां लम्मियां लाल खजूरां ते पत्तर जिन्हां दे सावे नंगे पिंडे मैनू छमकां मारे नंगे पिंडे मैनू छमकां मारे ते मेरे रोंदे रोंदे नैन नैन निमाणे जिन्नियां तन मेरे लगियां तैनू एक लगे तू जाने गुलाम फरीदा दिल उत्थे दइए गुलाम फरीदा दिल उत्थे दइए जिथे अगला कदर भी जाने अंदरों अंदरी बगदा रहिंदा पानी दर्द हयाती दा अंदरों अंदरी वगदा रहिंदा पानी दर्द हयाती दा साडी उम्र तो भी वड्डी उम्र होवे तेरी उम्र होवे तेरी हजे न वस होए कालिया उमरां लंघियां बाबा पार उमरां लंघियां बाबा पार उमरां लंघियां बाबा पार फुल्लां दे रंग काले सुरख गुलाबां ते मौसम विच सुरख गुलाबां दे मौसम विच फुल्लां दे रंग काले फुल्लां दे रंग काले हले ना वस होए कालिया उमरां लंघियां बाबा पार उमरां लंघियां बाबा पार उमरां लंघियां बाबा पार उमरां लंघियां बाबा पार हले ना वस होए कालिया उमरां लंघियां बाबा पार उमरां लंघियां बाबा पार कदे न सुख सनेहा घलिया कदे न सुख सनेहा घलिया हले ना वस होए कालिया उमरां
ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ। ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ, ਪਰਦੇਸ ਗਇਓ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਇਓ, ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਤ ਵਤਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋੜਾਂ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋਈ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਲੀ, ਕਮਲੀ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਲੀ ਕਰਕੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਸੜਸਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਖ ਮਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ। سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب سے ملن کی راہیں اس سیریز میں آج ہم چھٹے لیکچر پر پہنچ چکے ہیں. اندرو اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا، اندرو اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا. یہ جو دلوں کے درد، دلوں کے روگ جو ہوتے ہیں، یہ اندر ہی اندر بہتے بہتے ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، اور یہی جو روگ ہیں، جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، ان کو سہتے سہتے ہم پھر اینگزائٹی، ڈپریشن اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ہم ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں تو آج سب سے زیادہ ہمیں اپنے ارد گرد یہی پرابلم نظر آ رہی ہے. مینٹل ہیلتھ آج کل ایک بہت بڑا خونخوار اژدہا بن کے تمام لوگوں کو، اور بالخصوص مذہب سے دلچسپی رکھنے والے جو افراد ہیں ان کو نگل رہا ہے. مذہب سے دلچسپی رکھنے والی خاص طور پر جو خواتین ہیں، جو مذہب سے دلچسپی رکھنے والی مائیں ہیں، وہ سب سے زیادہ اس انگزائٹی کا شکار ہو رہی ہیں. ہمارے بچے اس کرب و بلا میں مبتلا ہیں. زمانہ کہیں اور جا رہا ہے، اور ہماری جو اندر کی آواز ہے وہ ہمیں کہیں اور لے جانا چاہ رہی ہے. اور اسی کشمکش میں، اسی تگ و دو میں ہم خونخوار جیسے کوئی درندہ ہے اس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. وقت رکتا نہیں، وقت تو چلتا رہتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ کہاں پر ہماری دین کی حدیں شروع ہوتی ہیں، کہاں پر ختم ہوتی ہیں. ہم اسی تگ و دو میں، اسی الجھن میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو آج ہم اسی انگزائٹی، ڈپریشن جو کہ مسلم
سوسائٹی میں بہت زیادہ ہمیں نگل رہا ہے. ہم اس پر بات کریں گے. اور جو پچھلا لیکچر تھا اس میں جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے تھے وہ یہی تھے کہ ہم رب کی طرف کب بھاگتے ہیں، کب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا رب ہے، جو ہمیں ہمیشہ سمیٹ لیتا ہے. جب ہم دکھ میں جاتے ہیں ہم اس سے باتیں کرتے ہیں تو ہماری باتیں سنتا ہے، اس کا در کبھی بند نہیں ہوتا. اور جب ہم اپنے رب کو پانے نکلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو ابھی اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا، اپنی ذات کو پہچانے بنا ہم رب کو نہیں پہچان سکتے. تو یوں خود آگہی کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ خود آگہی کا سفر شروع ہوتا ہے تو اپنی غلطیوں کا انسان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور زندگی کی حقیقت جو ہے وہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ زندگی جب رب نے کہہ دیا کہ یہ جو زندگی ہے متاع للغرور وما الحیات الدنیا الا متاع للغرور، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو صرف اور صرف ایک دھوکہ ہے، ایک مکڑی کا گھر. جالا سب سے کمزور ہوتا ہے. تو مومن جو ہے جب اس کو ان باتوں کا اس کو ادراک ہوتا ہے تو اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے اور پھر اس کو اپنے اندر نظر آنے لگتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات سب سے زیادہ قابل غور بات ہے کہ جب تک ہمیں اپنی کوتاہیاں اور اپنی غلطیاں ان کا احساس نہیں ہونے لگتا، اس وقت تک ہم خود آگہی کے سفر پر آپ سوچیں کہ ابھی ہم روانہ نہیں ہوئے. خود آگہی کے سفر پر جب ہم روانہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلی تبدیلی جو ہمارے اندر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں. ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا بند کر دیتے ہیں. ہمیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی. اللہ اکبر. ہمیں اس آیت کی بہت اچھے سے سمجھ آنے لگتی ہے کہ اللہ کریم نے جو ہمیں اختیار دیا تھا وہ اختیار اللہ نے ہمیں ہماری جانوں پر مکمل اختیار دیا تھا. دیکھیے ہمیں اپنی جانوں پر پورا اختیار ہے، ہماری سوچ ہمارے اختیار میں ہے، ہمارا کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے. ہم نے صبح اٹھ کے نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی اللہ نے اختیار دیا. میں نے رزق جو کمانا ہے حلال کر کے کمانا ہے حرام کر کے کمانا ہے اللہ نے اختیار دیا. اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو پھر کوئی بھی حساب کتاب کا جو سیشن ہے اللہ تعالیٰ وہ نہ کرتے. اب چونکہ ہمیں اختیار دیا گیا اور اس اختیار کا سب سے زیادہ غلط استعمال ہم نے اپنی جان پر کیا. جس نے اختیار دیا ہم نے اس کو نہیں پہچانا. اس نے بولا تھا، جس نے مشین بنائی تھی اس مشین بنانے والے نے ساتھ پوری کی پوری اس مشین کی ایک بک دی تھی جس میں اس نے بتا دیا تھا کہ اس مشین کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. جب ہم اس کتاب کے مطابق اس مشین کو استعمال نہیں کریں گے تو پرابلمز تو آئیں گی. تو وہ پرابلم جو ہے وہ آ گئی ہماری زندگیوں میں. اور آج ہم جہاں پہنچ گئے، جہاں مینٹل ہیلتھ سب سے بڑا ایشو ہے، مذہبی لوگوں کو جنونی کہیں کہا جاتا ہے، کہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ کھسک چکے ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اور کہیں بیچارے مذہبی لوگ جو ہیں وہ ہمیں ٹکرے مارتے پاگل ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کہیں مذہبی لوگ ہمیں وظائف کے چکروں میں کسی کیا کہنا چاہیے 2 نمبر جو مارکیٹ میں دستیاب ہیں لوگ ان کے پیچھے جو ہے اپنا آپ گواتے نظر آتے ہیں. اور بہت کچھ الٹ پلٹ ہو رہا ہے، کچھ بھی سیدھا نہیں رہا. یہ سب کچھ اتنی خوفناک صورتحال میں ہم پہنچ چکے ہیں، اتنے خطرناک دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس میں اپنا ایمان بچانا، اپنی مینٹل ہیلتھ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بے حد. اسپیشلی ہم دیکھیں کہ آج کے جو نوجوان بچے بچیاں ہیں ان کی وہ سب سے زیادہ اس کرائسس میں ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. گھر والے حلال حرام کے چکروں میں پڑے ہیں، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں ان کو نہیں سمجھ آ رہی. اور وہ بیچارے سب سے زیادہ تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ باہر کی دنیا بڑی سخت دنیا ہے، بڑی مشکل دنیا ہے. اور
آج ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو گھروں میں بند کر کے کہیں گے کہ ہم نے ان کو محفوظ کر لیا. آج جو ان کے ہاتھوں میں جو رسائی ہے، جو میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، جو بچوں کے ہاتھوں میں ایسی ایسی اویئرنیس ہے کہ کسی بارے میں بھی وہ جو کتابیں پرانے وقتوں میں جب دینی علوم حاصل کرتے تھے نا لوگ، جو کتابیں ان کو کئی برسوں کے بعد تربیت دینے کے بعد جو کتابیں ان کو پڑھائی جاتی تھیں تصوف کی، وہ کتابیں آج تو ان کتابوں کی جو کوٹیشن ہے نا وہ فیس بک پر ہمیں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بڑے بڑے راز تھے، بڑی بڑی باتیں تھیں، بڑی بڑی یعنی کیا کہنا چاہیے، عقل و فہم کے بہت سارے درجے حاصل کرنے کے بعد جو باتیں ہمیں تب سمجھ آنی تھیں، آج وہ باتیں جو ہیں، وہ علوم جو ہیں ایک ٹین ایجر کے پاس موجود ہیں. اب چونکہ اس کا لیول، مینٹل لیول اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتا جس طرح سے جس تناظر میں وہ بات کی گئی تھی، تو جس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کانفلکٹ جو ہے وہ بچوں میں پیدا ہو رہے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. اور ان سب باتوں کا حل جو ہے وہ واحد اور واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم سے جڑنا ہے. جب ہم قرآن کریم سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت کچھ سمجھ آنے لگتا ہے. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں ہم سمجھ رہے تھے. زندگی تو کچھ اور ہے، رب کے ساتھ ہمارا تعلق تو کچھ اور ہی ہے. اور پچھلے لیکچر میں ہم نے کوشش کی تھی اس بات کو بھی جاننے کی کہ اپنے من میں اتر کر ہم نے زندگی کا سراغ پانا تھا. اور من میں جب ہم گھسنے لگتے ہیں تو جو من کے اندر بہت بڑا سا ایک بیٹھا ہوتا ہے نا نفس، وہ ہمیں اندر گھسنے نہیں دیتا. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ہم گھسنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنی ذات کی جو معرفت ہے وہ ہمیں نصیب ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو اپنی ذات کی معرفت ہے نا، یہی خداگہی ہے اور یہی اپنی ذات کی پہچان ہے. اور اسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے پہچان لیا اپنے نفس کو، اس نے پہچان لیا اپنے رب کو. تو یہ جو نفس ہے یہ ہمارے اندر برا جمان ہے، موجود ہے، ہم سے چھپا ہوا تھا، ہم سے پوشیدہ تھا، ہم اس تک نہیں پہنچ پا رہے تھے. اور وہ اندری ہمیں زخمی 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 لہو لہان کیے ہوئے تھا، اور ہم اس کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے، اپنے اندر جھانکے بنا، اپنے اندر دیکھے بنا، اپنے آپ کو لہو لہان کر کے ہم الزام دوسروں کو دے رہے تھے. جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے سب سے بڑا مجرم تو میرے اندر موجود ہے. اس کے بارے میں بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، جس پایا بھید کلندر دا، راہ کھوجیا اپنے اندر دا، جتھے کوئی نہ چڑھدی لیندی ہے، منہ آئی نہ بات رہندی ہے. اے تلکن بازی ویڑا ہے، اے تلکن بازی ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے. وڑ اندر ویکھو کیڑا ہے، کیوں خلقت باہر ڈھونڈ دیے، کیوں خلقت باہر ڈھونڈ دیے، منہ آئی نہ بات رہندی ہے. تو کیا ہے کہ جو صوفیہ اکرام ہے نا، وہ اپنی شاعری میں بہت سارے راز جو ہے نا اس سفر کے وہ بیان کر گئے ہیں. اور جب ہم ان صوفیہ اکرام کی باتوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانے بنا، بھاگ دوڑ کر کے، وظائف کر کے، چلے کاٹ کے رب تک نہیں پہنچ سکتے. اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی ذات کو فتح کرنا پڑے گا. اور جب ہم مجرم کو پکڑ لیں گے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مجرم جو ہے نا، یہ مجرم ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم قتل کر کے تو ہم بڑے ہی کامیاب ہو جائیں گے اور بس پھر سفر آسان ہو جائے گا. نہیں، یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو پہچاننا ہے. اپنے نفس کو ہم نے پہچاننا ہے، اس کی آگہی ہم نے حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس پر اوور کم کرنا ہے.
ٹھیک ہے، یہ رہنا موجود ہے، یہ غلط فہمی نکال دیں کہ نفس جو ہے یہ بالکل ہم اس کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے. یہ جو مراقبہ کروایا جاتا ہے نا تصوف میں، موتو قبل موتکم، مر جاؤ مرنے سے پہلے، تو اس کو بھی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بالکل جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایسا ایک درویش بابا بن جانا ہے کہ جس کی کوئی خواہش نہیں ہے اور بس جو مست پڑا ہوا ہے اور جس کا دنیا میں جو کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کا جو مزاج ہے وہ رہبانیت قطعاً نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ عمل کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ہمیں نفس کی پہچان بتاتا ہے اور نفس کو قابو کرنے کے سارے طریقے بتاتا ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں موتو قبل موتکم، تو وہ خواہش نفس کا مرنا ہے، خواہش نفس کو مارنا ہے. وہ جو نفس روز نئی نئی فرمائشیں ہم سے کرتا ہے، ہم اس خواہش کو مارتے ہیں. نفس نے زندہ رہنا، ہاں نفس کمزور کر دیتے ہیں ہم. جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں وہ اس کو کمزور کر دیتے ہیں، اس پہ محنت کر کے اس کو بھوکا رکھ کے اس کی خواہش کے بغیر، یعنی اس کی یہ اپنی خواہش منوانا چاہتا ہے نا، تو اس کی خواہش کی نفی کر کے جو ہے وہ درجات کو اپنے بلند کر لیتے ہیں. اور نفس کی خواہش کی نفی کر کے اپنی روحانیت کو بلند کرنا، اپنی روحانیت کو سٹرونگ کرنا، یہ صرف اور صرف اسلام کا خاصہ نہیں ہے. یہ باقی بھی جس مذہب میں ہمیں روحانیت نظر آتی ہے وہاں ہمیں یہ چیز ملتی ہے. جیسے بدھ مت ہو گیا، جیسے ہندوازم ہو گیا، تو وہاں پر بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول کر کے، ان کو تیاگ کر، تو پھر جو ہے اپنی روحانی قوت کو بڑھاتے ہیں. تو یہ نفس کو کنٹرول کرنا، اس کی خواہشات کو رد کرنا، یہ ہم سیکھتے ہیں. یہ ہم کیسے سیکھیں گے؟ جب ہم اس کو پہچانیں گے تو ہم سیکھیں گے نا. اچھا، پھر اس میں ایک میں آپ کو اور بھی ٹپ بتاتی ہوں. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا نفس کدھر ہے، ہم نفس کو کیسے پہچانے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا. تو میں آپ کو بتاؤں، جو لوگ یہ سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم اپنے نفس کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں، تو اس کی بڑی اچھی ٹپ ہے. آپ بالکل جب آپ فارغ ہیں، کوئی بھی ٹائم، جس ٹائم آپ فری ہیں، آپ وضو کریں اور آرام سے آپ مصلی پہ بیٹھ جائیں. اور آپ نے بیٹھ کے سوچ لیا کہ میں نے آدھا گھنٹہ بیٹھ کے میں نے کچھ بھی پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور میں نے بالکل یکسو ہو کے درود پاک پڑھنا ہے اور دنیا کا کوئی خیال دل میں نہیں آنے دینا. اور ابھی آپ کو درود پاک پڑھتے 5 منٹ بھی نہیں گزریں گے، تو آپ دیکھیں آپ کا نفس کیسے انٹری ڈالتا ہے. فوراً نفس آئے گا، سرگوشی کان میں کرے گا، فلاں کام رہتا ہے کرنے والا. اچھا تم نے اٹھ کے فلاں بندے کو فون کرنا تھا، بڑا ضروری فون ہے، پہلے وہ کر لو. اچھا اٹھو دیکھو واٹس ایپ پہ کو بڑے ضروری میسیجز آئے ہوئے ہیں، ان کو چیک کر لو. اچھا اٹھو دیکھو گھر میں فلاں کام ہونے والا ہے، فلاں چیز گروسری ختم ہوئی ہوئی ہے، وہ لے آؤ. اچھا یہ کر لو، وہ کر لو. تو وہ جو آ کے کان میں بار بار پھونکے مار رہا ہوتا ہے نا، کام یاد کروا رہا ہوتا ہے، وہی نفس ہوتا ہے. یہ آپ کو پہلی پہچان، پہلے دن ہی آپ پہچان لیں گے. پہلے دن ہی ہم غور نہیں کرتے نا، ہم کہتے ہیں میرا جی چاہ رہا ہے، یہ کون میرے اندر بول رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے یہ میں ہی ہوں. نہیں، میں تو چاہتی ہوں کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں اور یکسو ہو کے کروں. میں تو چاہتی ہوں کہ میں جب درود پاک پڑھوں تو بس پھر میں درود ہی پڑھوں، میرے سامنے گنبد خضرا ہو اور میری اکھیوں سے جو ہے وہ آنسو بہہ رہے ہوں اور میں درود و سلام کے گجرے جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. تو یہ تو اتنا خوبصورت احساس ہے کہ میں تو اس احساس سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہتی ہوں. یہ تو کوئی اور ہے جو مجھے وہاں دیکھنا نہیں چاہتا، جس پہ گراں گزر رہا ہے کہ میں یکسو ہو کے بیٹھی ہوں، تو وہ آ گیا حملہ کرنے. تو یہ میں نے آپ کو، جن بہنوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم نفس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کو میں اس کی پہچان بتا دوں تو آپ ملاقات کریں. آپ کی ملاقات ہو جائے گی اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی پہلی ملاقات جو ہے روبرو نفس سے کیسی رہی. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی انسانی شکل میں آپ کے پاس نہیں آئے گا، وہ آپ کے اندر بولتا ہے، آپ کے کانوں میں آ کے پھونکتا ہے. اور ہر وقت میں آپ کو بتاؤں، ہر وقت جو انسان ہے
اس کے ساتھ یا ملائکہ ہوتے ہیں یا شیاطین جنات ہوتے ہیں. اور ہم نے اس بات کا اندازہ کیسے لگانا ہے کہ میرے ساتھ کون ہے؟ اچھا، یہ بھی ایک سوال اکثر آتا ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میں اس وقت سیف زون میں ہوں یا اس وقت میں خطرے میں ہوں. تو جب آپ سیف زون میں ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں اس وقت آپ کو کون سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں ذہن میں. اس وقت دماغ میں بڑی پیاری پیاری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت آپ کے ذہن میں گھوم رہی ہوگی. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایک دم ہماری زبان پہ کوئی نہ کوئی ورد، کوئی نہ کوئی ذکر جاری ہو جاتا ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اور خود ہی خود ہماری زبان پہ کوئی صورت آ جائے گی، ہم اس کو پڑھنے لگ جائیں گے. ہماری زبان پہ خود ہی خود درود پاک شروع ہو جائے گا، ہماری زبان پہ خود ہی خود کلمے کا ذکر شروع ہو جائے گا، کسی نعت کے اشعار ہماری زبان پہ خود ہی خود چل پڑیں گے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ اس وقت ہمارے اوپر جو ہے، ہمارے ارد گرد جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور ملائکہ ہیں، اور ہم ملائکہ کی اس میں ہیں، چھاؤں میں ہیں. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم تنہا ہوتے ہیں اور ہمارے کانوں میں آ کے کوئی پھونکتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، کسی کی چغلی، کسی کی برائی، کسی نے جو ہمارے بارے میں بری بات کہی تھی وہ ہمیں یاد کروائی جاتی ہے. ہوتا ہے نا، ایک دم سے خیال آتا ہے فلاں وقت پہ فلاں رشتہ دار نے مجھے یہ کہا تھا، اور ایک دم ہمارے پورے جسم میں سنسناہٹ دوڑ جاتی ہے. یہ جو سنسناہٹ کا دوڑنا ہوتا ہے نا، یہ انٹری ہوتی ہے شیاطین کی، کہ جو ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں. وہ جو کہا گیا تھا نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے وہ اپنی سونڈ جمائے آپ کے قلب کے اندر، اپنی سونڈ جمائے بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ اس کا بالکل آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو وہ جو یہ وسوسے ہوتے ہیں، یہ گندے گندے خیالات، یہ نیگیٹو باتیں وہ قلب میں ڈالتا ہے. اور جب یہ باتیں، ہم ان باتوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو اس کی انٹری جو ہے وہ ہمارے اندر، اللہ نے اس کو یہ عزت دیا ہوا ہے نا، قوت تو اس کے پاس بھی تھوڑی نہیں ہے، بڑی قوت ہے اس کے پاس. اور وہ پھر ہماری بلڈ میں شامل ہو جاتا ہے اور ہمارے خون میں دوڑنے لگتا ہے. اور جب وہ ہمارے خون میں دوڑتا ہے تو پھر اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک دم سنسناہٹ سی بلڈ میں جو ہے ہمیں فیلنگ آتی ہے، اور ایک دم ہمارا دماغ جو ہے وہ پھٹنے لگتا ہے، اور دل میں اتنی شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے اس بندے کے لیے جس کے بارے میں ابھی ہم سوچ رہے تھے، جس کے بارے میں بدگمانی شیطان نے ابھی میرے دل میں ڈالی تھی. اور میرے رب نے قرآن میں کہا ہے، جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یاد ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا کہ بدگمانی سے بچو، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، جاسوسیاں نہ کرو. اور کیا ہے کہ بہت ساری جو یہ بدگمانیاں ہیں، برے گمان کرنے ایک دوسرے کے بارے میں، یہ گناہ ہے. سورہ حجرات اگر ہم نے پڑھی ہے تو ہمیں تو فوراً ہمارے دل میں آ جائے گا کہ قرآن نے تو کہا تھا یہ بدگمانی نہیں کرنی، تو ہم فوراً اس خیال کو جھٹک دیں گے. تو یہ کیا، یہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی گیم ہوتی ہے. شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اس نے کیلے کا چھلکا ڈالا، اب ہمارے اوپر ہے ہم نے اگلا قدم اٹھانا ہے یا بڑی احتیاط سے اس چھلکے کو پکڑ کے ڈسٹ بن میں پھینکنا ہے. یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام ہوتا ہے. اب ہمارا کرنے کا کام یہ ہے کہ پہلا وسوسہ آیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اس وسوسے کو دھتکار دینا ہے، اور فوراً اللہ کے ذکر کی طرف ہم نے راغب ہو جانا ہے. تو یہ کیا ہے کہ یہ پھر ہم اپنے نفس کو پہچان لیا ہم نے، اور پہچان کے ہم نے اس کی انٹری بند کر دی. اب وہ بلڈ میں نہیں جا سکے گا، اور یہ جب بلڈ میں داخل ہوتا ہے تو پھر بہت بہت تباہی مچاتا ہے ہمارے اندر. پھر جو بہت ساری بیماریاں ہیں، انگزائٹی، ڈپریشن، یہ جو سوسائڈ تھاٹس آنا بہت زیادہ، جو مجھے میسیجز ہم دیکھتے ہیں کہ آتے ہیں بچوں کے، خواتین کے، کہ ڈپریشن اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ہم سوسائڈ کر لیں. تو یہ مایوسی کون دکھاتا ہے؟ مایوسی اللہ نے تو کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، یہ تو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. تو مایوس تو ہمیں اللہ تو نہیں کرتا نا، اللہ تو کہتا ہے میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ. تو مایوسی تو شیطان کا کام ہے، مایوسی تو گناہ ہے. اللہ کی رحمت سے ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. تو کیا ہے کہ سوسائڈ تھاٹ کب آتی ہے؟
جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں. تو مایوس ہم نے نہیں ہونا، ہم نے پہچان لینا ہے. جب ہم نے پہچان لیا تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم نے اپنے اس کو بالکل جو ہے اس کو اگنور کرنا ہے، لاہور پڑھنی ہے، اور ہم نے بابا بلے شاہ کی یہ بات یاد کر لینی ہے کہ اے تلکن بازی ویڑا ہے، تھم تھم کے ٹرو اندھیرا ہے. تو یہ جو خود آگہی کا سفر ہے نا، اس میں بڑی احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. یہ بڑا وہ جو کہا ہے تلکن بازی ویڑا، یہاں پر قدم قدم پہ انسان کے پھسلنے کے چانسز ہوتے ہیں. واڑ اندر دیکھو کیڑا ہے، کہ اندر گھس کے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے ہم نے پھر اس کو پکڑنا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمارا نفس جو ہے وہ کنٹرول میں آتا ہے، اور ہم ہماری جو پازیٹیو انرجی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. وہ یہ جو اندر کی باتیں ہیں، یہ ہمیں ان اندر کی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر قرآن ہماری سمجھ میں آ گیا تو پھر اپنی ذات کو فتح کرنا مشکل نہیں ہے. ورنہ ذات کے جو اندر کی لڑائی ہے نا، یہ بڑی مشکل لڑائی ہے، یہ آسان لڑائی نہیں ہے. اس بارے میں جو سلطان بہو کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سلطان بہو نے انسان کے اندر کی جو دنیا ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے. ان کا ایک شعر ہے نا کہ اے تن رب سچے دا حجرا، اے تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو. کہ جو ہم ڈھونڈنے جاتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی مل جائے جو ہمیں رب سے ملوا دے، تو یہ اس بات کا جواب انہوں نے کیا کہا، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، کہ سب کچھ تیرے اندر ہے. جب اندر اترو گے تو سب مل جائے گا، آب حیات اندر ہی موجود ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا، دل کھڑیا باغ بہاراں ہو، وچے کوزے وچے مسلے، وچے سجدے دیاں تھاراں ہو، وچے کعبہ وچے قبلہ، وچے الا اللہ پکاراں ہو، وچے الا اللہ پکاراں ہو، وچے الا اللہ پکاراں ہو. تو جب ہمیں اپنے اندر کی سمجھ آ جاتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہمارا اندر بنایا نا اللہ نے، بڑا یہ تو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا. ادھر تو میرے رب کی تجلیات نے آنا تھا، ادھر تو میرے رب نے براجمان ہونا تھا. اور میرا رب جو ہے وہ بہت بڑی قدرت والا ہے، بڑی شان والا ہے. اور جب کسی شان والے نے کہیں آنا ہوتا ہے تو پھر اس جگہ کی بڑی تیاری کی جاتی ہے، بڑی سجاوٹ کی جاتی ہے، اور وہ جگہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. اور اس جگہ کی قیمت جو ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی کہ اس جگہ کی قیمت جو ہے پھر وہ نفس کی نفی ہوتی ہے. بڑا خوبصورت سجا بنا کے نفس ہمیں اپنے جالوں میں الجھاتا ہے نا، ہم تو الجھ جاتے ہیں، ہمیں تو سال ہر سال پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس راہ پہ تھے. ہم تو ابھی تک اپنی ساری ناکامیوں نامرادیوں کا جو مردے الزام ہے وہ اپنے ارد گرد والوں کو ٹھہرا رہے تھے. ہم تو ساری کی ساری خدا کی خلقت سے نفرت کر رہے تھے اور انہی کو برا کہہ رہے تھے کہ ان سب کی وجہ سے جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے. یہ تو جب ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا شروع کیا، اپنے اندر چاتی ڈالی، تو ہمیں پتہ چلا کہ اندر تو سین ہی اور چل رہا ہے. سارے کے سارے اندر تو پھیڑے میں نے خود ہی ڈالے ہوئے ہیں، جو بھی میں نے گند کیا میں نے خود ہی اندر کیا ہوا ہے، اپنی سوچوں کو خراب کر کے، اپنی نیتوں کو خراب کر کے، اور اپنے رب کے احکامات کو پسے پشت ڈال دیا. میں نے اگنور کر دیا. میں نے کہا، میں نے رب سے دعا کی، رب نے میری دعا ہی نہیں سنی.
بھئی میں اپنی اوقات تو دیکھوں، میں نے اتنے سال رب کی نافرمانی کی اور آج ایک دن میں اتنی امپورٹنٹ ہو جاؤں کہ میں آج اسی وقت یہ دعا کروں اور میری اسی وقت آسمانوں پہ میری دعا قبول ہو جائے۔ تھوڑا ٹائم لگتا ہے جناب، تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جب وہ ٹائم لگتا ہے ہم بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ رب کے حضور کھڑے ہو جائیں اور پھر کھڑے ہو کے اس مقام پر پہنچ جائیں کہ مجھے پتہ چل جائے کہ پیغمبر سے یہ دعا کیوں کروائی گئی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب ہمیں ان دو دعاؤں کی سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑا ظالم اپنے اوپر میں ہی ہوں، اپنا مجرم میں خود ہوں۔ جب مجھے اپنا آپ جو ہے نا وہ پتہ چل جائے، میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اقبالی مجرم بن جائیں۔ اقبالی مجرم صرف زبان سے نہیں بننا ہوتا، اس کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کو دل سے تسلیم کر لینا کا نام ہوتا ہے کہ میں ہی مجرم ہوں۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اندرو اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا، تو یہ جو اندر ہی اندر پانی درد حیاتی دا وگدا رہندا ہے نا، اے پانی میں آپ ہی اندر کھولیا ہے، اس کے رستے میں ہی کھولے نے، تو اور اس کے رستے اب میں نے خود ہی بند کرنے ہیں۔ جب یہ رستے ہم خود بند کریں گے تو پھر رب کا نور داخل ہوگا، اور اسی چیز کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ پھر ہم روحانیت کے رستے پر گامزن ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسیہ کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ انسان میرا راز ہے۔ انسان ایک جو روحانیت ہے نا، روحانیت یہ کوئی کشف و کرامات کا نام نہیں ہے، یہ روحانیت یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی بڑی کرامتیں ہم دکھانے کے قابل ہو جاتے ہیں، نہیں، روحانیت تو رب کے رازوں میں شریک ہونے کا نام ہے۔ رب جب کسی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے نا تو پھر کیا کرتا ہے کہ پھر رب بندے کو اپنے رازوں میں شریک کر لیتا ہے، اور یہ تو بڑی رازداری والا سفر ہے روحانیت، اور روحانیت تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ٹائم لگتا ہے، اور اس کو جب ہماری اپنی پہچان کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پہچان کا سفر جو ہے یہ ہم نے کیسے طے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کی پہچان ہوتی ہے، اور جب ہمیں اپنے نفس کی پہچان ہوتی ہے تو جو ستم میں نے اس نفس کی پیروی کر کے اپنے اوپر ڈھائے ہوتے ہیں، میں ان تمام کے تمام مظالم کو سمجھنے لگتی ہوں۔ پھر میں رب کے حضور جب ربنا ظلمنا انفسنا کہتی ہوں نا، تو پھر جب میں کہتی ہوں نا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو پھر وہ آواز میری زبان سے نہیں نکلتی، پھر وہ آواز میرے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ پھر دل کی گہرائیوں سے قرآن کے الفاظ جب نکلتے ہیں تو پھر وہ رب تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ رب تک پہنچتے ہیں تو مقبول ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے، اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چل گیا کہ میں نے دعا مانگی اور میری دعا قبول ہو گئی، تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہم پہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہی۔ اب دعا کا جو قبول ہو جانا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم لائف میں کوئی ایک دم ایسی چینج آ جائے گی کہ بس ہم جو کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ نہیں، دوستی میں ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ تو تسلیم و رضا کا سفر ہوتا ہے۔ پھر ایک تسلیم و رضا کا محبتوں کا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، اور جب رب کے ساتھ محبت کا سفر شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر رب پوری کی پوری انسان کی جو زندگی ہے اس میں سے غیر اللہ کو نکالتا ہے، کھرچ کھرچ کے نکالا جاتا ہے۔ جہاں جہاں اللہ کے سوا کچھ اور ہم نے سنبھالا ہوتا ہے، کہیں پر بھی رب کے آگے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نا، رب کے آگے تو ہمارا اندر باہر سب یہاں ہے۔ تو رب تو دلوں کے اندر چھپی تمام کی تمام جو خواہشات ہیں، تمام کی تمام جو ہمارے دل کے اندر چھپی ہوئی جو بری باتیں ہیں، اللہ تو ان کو بھی جانتا ہے۔ کبھی کبھی ہم بظاہر بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن
نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہماری. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے نا کہ قیامت والے دن جو ہے وہ جب اعمال تولے جائیں گے تو پھر ان کی کثرت کام نہیں دے گی. ان اعمال کی جو وزن ہے وہ کام آئے گا، اور وہ وزن اعمال میں صرف اور صرف نیت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل پر بھاری ہے. تو مومن کی جب نیت جو ہے وہ بھاری ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ اگر نیک عمل بظاہر کر لیا، زبان سے بھی اقرار کر لیا، نیکی بھی کر لی، لیکن نیت میں کہیں نہ کہیں ریا چھپی ہوئی ہے، تو میرا رب اس ریا کو پکڑے گا اور مائنس مارکنگ ہماری ہو جائے گی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام میں تو مائنس مارکنگ بھی ہوتی ہے، صرف اوپر ہی نہیں جانا ہوتا. یہ تو وہ سانپوں والی لوڈو ہے نا، جہاں پر بڑی بڑی سیڑھیاں بھی ہم 1 منٹ میں چڑھ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی اوپر جا کے بھی سانپ ڈس لیتا ہے اور ہم نیچے پٹخ دیے جاتے ہیں. اور جب ہم نیچے پٹخ دیے جاتے ہیں، اور جانے اور انجانے میں پٹخنے کا جو فرق ہے وہ بھی بڑا سخت ہوتا ہے. جب ہم پٹخے جاتے ہیں دھوکے دہی کے الزام میں، ہم نے کس کو دھوکہ دینا چاہا؟ ہم نے رب کو دھوکہ دینا چاہا. کوئی رب کو دھوکہ دے سکا ہے کبھی؟ کوئی دے سکتا ہے رب کو دھوکہ؟ ہم نے بظاہر رب کی رضا چاہی، رب کی محبت چاہی اور رب کو پانا چاہا، لیکن نفس نے اندر ہی اندر کچھ اور جانب ہماری توجہ کر دی اور ہم کسی اور چکروں میں پڑ گئے. ہم اپنی ذات کو منوانے کے چکروں میں پڑ گئے، اپنے علم کو منوانے کے چکروں میں پڑ گئے. تو پھر کیا ہے کہ ہم اپنی ہی ان عبادات اور اپنی ہی نیکیوں کے شر میں مبتلا ہو گئے. اور یہ بڑا خطرناک وار ہوتا ہے شیطان کا. جو دین پر چلنے والے ہوتے ہیں نا، جب پہلے خطرے سے ہم نکل جاتے ہیں، پہلے مرحلے کو ہم پہچان لیتے ہیں، شیطان کی نفس کی آواز کو ہم پہچاننے لگتے ہیں، اور رب کو بھی ہم پہچاننے لگتے ہیں. خدا آگہی کی ایک پہلی منزل یا پہلی سیڑھی ہم بڑی محنت کے بعد طے کر لیتے ہیں. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی موجود ہے جو ہمیں تنگ کر رہا ہے، ہمیں ہر وقت خواہش اپنی منوانا چاہ رہا ہے. ہمیں پتہ چل گیا، ہم نے اذکار سے مدد لی، تسبیحات سے مدد لی، قرآن سے مدد لی، اور ہم نے اس کو اوور کم کر لیا. اب ہمارا نفس جو ہے ہم کمزور پڑ رہا ہے، اور ہماری جو روح ہے وہ قوت پکڑ رہی ہے، اور ہماری بڑی اچھی سی کیفیات بھی بن گئی، معاملات بھی بڑے اچھے چل رہے ہیں، خوابیں بھی بڑی اچھی آ رہی ہیں. تو پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بڑے زبردست ٹریک پہ جا رہے ہیں. تو اب اگلا جو شر ہے جس میں ہم آزمائے جاتے ہیں، جس میں ہم مبتلا کر دیے جاتے ہیں، وہ یہ میں نے جو ابھی آپ کو ذکر کیا وہ یہ منزل ہے. اس میں سے بڑا مشکل ہوتا ہے نکلنا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے نکلنا. یہ بڑا مشکل امتحان ہے. اس میں سے کیسے نکلیں؟ اب میں تو آئی تھی اس رستے پہ رب کو پانے کے لیے، مجھے تو اتنا کچھ مل گیا، اتنی عزتیں میں نے سمیٹ لیں، اتنی محبتیں میں نے سمیٹ لیں، اتنے تحائف میں نے سمیٹ لیے، اتنا کچھ مجھے مل گیا. تو اب میں تو ادھر ہی رک گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں رب کدھر ہے، کون سا رب کدھر جانا ہے. میں تو ادھر ہی ٹھیک ہوں بھائی، میں نے تو ادھر ہی اپنا پیر خانہ چمکا لینا ہے، تو بس میرے تو مزے ہو گئے. تو یہ والی جو منزل ہے یہ اس سے بڑی خطرناک ہے. اب اس سے چھٹکارا بڑی مشکل ملتا ہے. اور وہی بات ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو. تو پھر یہاں پر کیا ہے، یہاں پر پھر رب کی پہچان جو ہے وہی کام آتی ہے، رب کام آتا ہے، پھر قرآن کام آتا ہے. قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، کتنی قسمیں کھائی تھی اللہ نے. جب ہم سورہ شمس شروع کرتے ہیں تو پتہ ہے نا کتنی قسمیں کھانے کے بعد میرے رب نے کہا تھا والشمس وضحاها. آپ نے پڑھی ہے نا سورہ شمس، تو کتنی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھانے کے بعد ہمیں بتایا کہ فلاح پا گیا وہ، قد افلح من زکاہا، فلاح پا گیا وہ جس نے اس کو پاک کر لیا. تو کیا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں بھی قرآن نے ہمیں نکالا. قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ نفس جو ہے یہ آلودہ ہو رہا ہے، اس کو ہم نے
ان چکروں میں نہیں پڑنا، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے اپنے رب کی رضا کو پانا ہے. یہ تو رستہ ہے، یہ تو رستے کی خوبصورتی ہے. بس اس خوبصورتی میں سے ہم نے گزر کے آگے اپنے رب کے پاس چلے جانا ہے. اور پھر ایسے میں قرآن ہمیں بچاتا ہے، اور ایسے میں ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بچاتی ہے. کیونکہ جن سے ہم نے محبت کی، ہم نے ان کی زندگی کا بھی مطالعہ کیا. جب ہم نے ان کی زندگی دیکھی تو اس میں تو کہیں پر بھی ہمیں یہ سب کچھ نظر نہیں آیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ دیکھ لیں، وہاں پر تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی صحابہ یا صحابیات جو ہیں وہ رک گئے ہوں. وہ تو چلتے رہے، وہ تو مستقل سٹرگل ہے. کہیں بھی رک کے جو ہے وہ جس کو کیا کہنا چاہیے، اب میں کیا کہوں، ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو کہ ہم کہاں رکتے ہیں. ہم سب کو پتہ ہے، بڑی خوفناک باتیں ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے ہم رک کے اسی جگہ الجھ جاتے ہیں، اور اسی جگہ ہم اپنی تمکنت جما کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم نے رکنا نہیں ہوتا، ہم نے اپنے نفس کو الجھانا نہیں ہوتا، ہم نے آگے جانا ہوتا ہے. ہم نے اور زیادہ اپنی اسٹرگل کو تیز کر دینا ہوتا ہے. اور جو یہ ایسی گھاٹی ہے، جو آگے جاتے ہیں اور مشکلات ہیں، اس میں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہے کہ ہم نکل جاتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے سٹیپس آتے جاتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کا جو ساتھ ہے وہ ہمیں نکالتا چلا جاتا ہے. اور پھر ہم کیا کہنا چاہیے، اس سفر پر گامزن رہتے ہیں. کیونکہ یہ جو سفر ہے یہ رب سے ملن کا سفر ہے، اور رب سے جو ملن کا سفر ہے اس میں کیا ہے کہ بہت خوبصورتی بھی ہے، لیکن فریب بھی بہت ہے. بہت زیادہ ہمیں فریب میں مبتلا کر کے، جو وہی والی بابا بلے شاہ کی بات یاد رکھیں کہ یہ جو ویڑا ہے نا، یہ بڑا ہی تلکن والا ویڑا ہے. یہاں پر سنبھل کے چلنا بڑا مشکل ہے. اور انسان چلتا رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ کبھی نہیں ہم سوچ سکتے کہ اللہ کبھی چھوڑ دے گا. اللہ چھوڑتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو اگر اس کی نیت ٹھیک ہے، اس کی طلب سچی ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کو نکال لیتا ہے. پھر اب ہم وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہے کہ جتنے بھی میرے اندر غم ہیں، میرے جتنے بھی اندر میرے دکھ کی جو ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. پھر ہمیں قرآن کی اس آیت کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ تو اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آج تو خود ہی کافی ہے. پھر ہمیں یہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ میں نے اپنا فیصلہ جو ہے یہ میری ہی غلطی کی جو وجہ سے ہوا، اور میں رب سے کیا ہے کہ جھک جاؤں، رب سے رجوع کر لوں. اور پھر رب ہماری سنتا ہے. ایسا نہیں ہے، رب کبھی طرح نہیں چھوڑتا. رب کا تو ایسا خوبصورت در ہے جو ہر وقت کھلا رہتا ہے. مومن جو ہے یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مومن کبھی بے بس نہیں ہوتا. ہمیں بے بسی سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسا وقت آئے جب ہم مایوس ہو جائیں اور بے بس ہو جائیں. نہیں، جب ہمارا رب پہ یقین پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہم بے بسی سے نکلتے آتے ہیں. مومن کے پاس سب سے بڑی قوت جو ہوتی ہے نا، وہ اس کے یقین کی قوت ہوتی ہے، اور وہ اسی یقین پر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے، بڑی بڑی مرحلوں سے وہ نکل جاتا ہے. اور جب بھی کہیں ہم پھنستے ہیں، کہیں ہم دکھوں میں جاتے ہیں، اور ان دکھوں اور ان انگزائٹیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رب ہی تھا جس نے ہمیں نکالا، اور آئندہ بھی وہی نکالے گا. اور آج ہم جس وقت میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے بھی ہمیں رب نے ہی نکالنا ہے. کیونکہ جب طلب صرف اور صرف رب ہو، طلب خالص کرنی، یہ خالص طلب کرنی بڑی مشکل ہے. کچھ نہ کچھ سینٹر میں آ جاتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس طلب کو خالص رکھتے ہوئے، اپنی نیتوں کی حفاظت کرتے ہوئے
اس سفر کی تمام منازل جو ہیں وہ طے کر لیں، بڑی اچھی سی طے کر لیں، آسانیوں کے ساتھ طے کر لیں، اور اس سفر میں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج جو کچھ ہم نے پڑھا، اگر اس کو ہم چند لفظوں میں سمیٹیں تو آج ہم نے جو یہ شعر ہے، اندرو اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا، اس عنوان کے تحت آج کی ہماری ساری کی ساری ڈسکشن تھی، اور جو اندر ہمارے دکھ، انگزائٹی اور کرب ہمارے اندر ہی اندر ہمیں کاٹ رہے ہیں، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، ہم نے ان کی وجوہات کو دیکھا، اور اس رستے پر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، ہم نے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اور صوفیہ کرام کے کلام کی روشنی میں ہم نے اپنی جو خود آگہی ہے، اس کے جو رموز ہیں، اس کے جو راز ہیں، ان کو پانے کی کوشش کی کہ صوفیہ کرام نے اس بارے میں کیا کہا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سفر میں آسانیوں کے ساتھ چلائے رکھے، اور ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر کہا تھا نا، قد افلح من زکاہا، بے شک کامیاب وہ ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا، اور اسے اگلی آیت میں اللہ نے کہا تھا وقد خواب من دساہا، اور وہ برباد ہو گیا، وہ غارت ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ اختیار ہمیں دیا گیا ہے، یہ خود ہی خود ہونے کا کام نہیں ہے، یہ اختیار ہمیں دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پاک کریں یا ہم اس کو آلودہ کریں۔ اس کو آلودہ کرنے کے بھی ذمہ دار ہم ہی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق دے دے، وہ ہمت دے دے، وہ بصیرت دے دے کہ ہم اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے رب سے ملن کی ساری راہیں جو ہیں وہ کامیابیوں کے ساتھ طے کر لیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھولاں دے رنگ کالے سرخ گلاباں دے موسم وچ، سرخ گلاباں دے موسم وچ، پھولاں دے رنگ کالے، پھولاں دے رنگ کالے، اجنوس ہوئے کالیا عمراں لنگیاں پاباں پار، عمراں لنگیاں پاباں پار، اندروں اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا، اندروں اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا، اچیاں لمیاں اچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جنہاں دے ساوے، ننگے پنڈے مینوں چھمکاں مارے، ننگے پنڈے مینوں چھمکاں مارے، تے میرے روندے روندے نین نین نمانے، جنیاں تن میرے لگیاں تینوں ایک لگے تو جانے، غلام فریدا دل اوتھے دئیے، غلام فریدا دل اوتھے دئیے، جتھے اگلا قدر بھی جانے، اندروں اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا، اندروں اندری وگدا رہندا پانی درد حیاتی دا،
ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ, ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ। ਹਜੇ ਨਾ ਵਸ ਹੋਏ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪਾਬਾਂ ਪਾਰ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪਾਬਾਂ ਪਾਰ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪਾਬਾਂ ਪਾਰ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਖ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ। ਹਲੇ ਨਾ ਵਸ ਹੋਏ ਕਾਲਿਆ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪਾਬਾਂ ਪਾਰ, ਉਮਰਾਂ ਲੰਘੀਆਂ ਪਾਬਾਂ ਪਾਰ।